أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا قليلا وبكرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباعا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله عليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں. یہاں کل سے جو قصہ شروع ہوا تھا وہ حضرت مسیح علیہ السلام پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کا قصہ تھا، پھر اب جو ہے مسیح علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. کل ہی یہ شروع ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے جو یہودی اور عیسائی تھے انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی، بلکہ اپنے عہد چھیننے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. ناحق جو بھی پیغمبر قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، وہ ناحق قتل ہوتا ہے. اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. سورہ بقرہ میں پڑھا تھا اور سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 50 ہے اس میں بھی ہم نے اس قصے کو پڑھا تھا. حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا. جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے کہا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. جو مسلسل انکار کرتے تھے تو پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ وقت ضائع نہ کریں ان کے اوپر. یہ جو کافر ہیں، یہ جنہوں نے کفر کیا، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے. ان کے جو دل ہیں ان کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر مور لگ گئی ہے. یہ اب آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے اندر وہ عنصر باقی نہیں. ان کی زمین جو ہے بنجر ہو گئی ہے، پتھریلی بن گئی ہے. یہ اب اس کی زمین جو ہے زرخیز نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر بلا جتنی مرضی آپ پانی برسائیں، جتنے مرضی کھاد ڈالیں، یہ فصل دینے والی نہیں. تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ جو ان کو عیسائیوں نے صلیب کے اوپر چڑھایا تھا اور انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دے دی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں تردید فرمائی. اور کس طرح تردید فرمائی وہ آپ کے میں سامنے عرض کرتا ہوں. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. پہلے اللہ تعالیٰ نے جو مریم علیہ السلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا اس کی اللہ نے تردید کی. بہت بڑا الزام. حالانکہ جب مریم علیہ السلام محراب میں تھی تو زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کے لیے جب آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس رزق، ہم نے سورہ آل عمران کے اندر پڑھا اس کو، اور اسی کی طرف دیکھ کے ان کے دل کے اندر خواہش ہوئی. جب مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، تو وہ من عند اللہ، تو آپ نے عرض کی کہ
مریم علیہ السلام نے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کے دل میں اسی وقت وہ کیفیت جاگ گئی کہ جب اللہ مریم کو حجرے کے اندر بغیر موسم کے ہر قسم کی رزق کو پہنچا رہا ہے، تو میں اگر بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں اس قابل نہیں تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ تو پھر وہ سورہ مریم آگے آئے گی، اس کے اندر ہم پوری وہ تفصیلات اس دعا کی پڑھیں گے کہ آپ محراب میں کھڑے تھے، اللہ سے ندا کر رہے تھے، اور فرشتے نے آپ کو خوشخبری دی اسمہ یحییٰ، اور کہا کہ اس سے پہلے اس نام کا نہ ہی آدمی پیدا ہوا ہے، اور اس کے جینے پہ بھی سلام ہے، اس کے مرنے پہ بھی سلام ہے۔ اسی یحییٰ علیہ السلام کو اس ایک عیسائی یہودی جو بادشاہ تھا، اس نے اپنی معشوقہ کے کہنے کے اوپر آپ کا سر قلم کروا کے ناشتے کے اندر اس کو پیش کیا تھا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ وہ بہتان پہلے اللہ نے اس کی تردید کی کہ اللہ نے جب مریم علیہ السلام آئی، پیچھے ہم نے کل 2 دن پہلے پڑھا تھا کہ جب وہ تشریف لائیں اپنے قبیلے کی طرف، تو انہوں نے کہا مریم تم نے یہ کیا کیا؟ تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے آپ کو حکم فرمایا تھا کہ اگر آپ سے کوئی سوال جواب کرے تو آپ اس کی طرف اشارہ کر دیں، آپ نے کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہم نے سن لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ اس شعبے کو ختم کر دیا گیا تھا، اور 30 سال مسلسل جب تک مسیح علیہ السلام نے پیغمبر کے فرائض انجام دینے نہیں شروع کیے تو اس وقت تک کوئی الزام نہیں لگایا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ وہ بدعملی کے معاملات سارے لگائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتْلَنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، دیکھیے ان کی جرأت کیسی ہے، وہ خود وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ ان کی ذرا اس بے باکی اور اس جرأت کے اوپر ذرا ان کی مجرمانہ ان حرکات کے اوپر ذرا غور کریں آپ کہ وہ کتنے دلیر تھے، ایک رسول کو جانتے بوجھتے کہ یہ رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، پھر بھی اس کو رسول کو سولی پہ چڑھا رہے ہیں، اور پھر سولی سے چڑھانے سے پہلے آپ کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج سجایا گیا اور آپ کے منہ کے اوپر تھوکا گیا، حالانکہ آپ تھے نہیں وہ، بلکہ جب یہ مجلس سجی تھی، یہ عدالت لگی تھی، اسے بادشاہ نے اس عدالت کو لگایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے آ رہا ہے کہ اپنی طرف ان کو اٹھا لیا، اور جو بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ ایک مرابہ ڈاکو تھا، اس کو یا 2 جو موت کے امیدوار ہوتے تھے، سزا جن کو دی گئی ہوتی تھی، وہ جشن کے دن اعلان کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے 14 اگست کو قیدیوں کو اتنی سزا ان کی معاف کر دی گئی، موت کے قیدیوں کو زندگی کی سزا دے دی گئی اور ان کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح ان کے بھی یہاں یہ رواج تھا کہ وہ اس دن جس دن جشن کا دن ہوتا تھا، اس دن ایک موت کے قیدی کو وہ رہا کر دیتے تھے۔ تو ان کی قوم اتنی بے باک، اتنی بے شرم اور اتنی بغیرت ہو گئی تھی، ایک طرف پیغمبر ہیں اللہ کے، رسول ہیں اللہ کے، اور دوسری طرف ڈاکو ہے، تو انہوں نے کہا ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے اور پیغمبر کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قصہ یہاں بیان فرمایا ہے کہ اس کے بعد پھر بڑی عجیب واقعہ ہوا کہ جب وہ لے کے جا رہے تھے صلیب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شبے میں ڈال دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور جو انہوں نے پھانسی پہ جس کو چڑھایا، وہ آج تک قرآن کے اندر وہ کوئی کھلی دلیل کے ساتھ اللہ نے بیان نہیں فرمایا، لیکن جس انداز میں بات بیان فرمائی ہے کہ آپ کو پورا اٹھا لیا اور اپنے پاس لے گئے، اور اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت سے پہلے پھر وہ تشریف لائیں گے اور تمام اہل کتاب جو ہیں ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ وَقَوْلِ مِنَّ قَتْلَنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور خود کہا ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے، اللہ فرماتے ہیں، نہ اس کو قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا۔
ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ یہ کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی روح کے ساتھ اٹھا لیا، جسم کے ساتھ اٹھا لیا، کوئی کہتے ہیں کہ جو الوہیت کی روح تھی، کیونکہ وہ تثلیث کا ان کے اندر ہے کہ عقیدہ کہ اللہ ہے اور مریم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام، وہ تین رب کو مان، تین اللہ کو مان۔ تو جو الوہیت کی روح تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے نکال لی، اور جسمانی طور پہ ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ اور تختہ دار پہ کیسے لٹکاتے تھے کہ ہاتھ کیلوں سے ٹھوکتے تھے، ایسے جیسے یہ سلیب کا نشان بنا ہوا ہے، تو پاؤں کے اندر بھی کیل ٹھوکتے تھے، ٹانگوں میں بھی کیل ٹھوکتے تھے، ہاتھوں میں بھی، اور سر کے اندر بھی، سارے جسم کے اوپر وہ تھوڑوں سے کیل ٹھوکتے تھے اس طرح۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اسی لیے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ چڑھ کے قربانی دے کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ مطلب کہ ان کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو آسانیاں خود اپنے خود ساختہ چیزیں بنا لیتے ہیں اپنے دل کو تسلی دینے کے، حالانکہ اللہ نے فرما دیا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان محنت اور مشقت کرے گا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ پیچھے ہم نے بے شمار دفعہ پڑھا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ آیت تصریح کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے اٹھا لیے گئے، اور یہ مسیحوں اور یہودیوں دونوں کا یہ خیال کہ مسیح نے صلیب پر جان دی محض غلط فہمی پر مبنی، نہ صلیب پر وہ چڑھائے گئے نہ وہ چڑھے، بلکہ مشتبہ طور پہ کسی اور شخص کو انہوں نے چڑھایا۔ اس لیے یہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اصل شک میں مبتلا ہے، ان کے پاس اس معاملہ میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کو بھی یہ گمان ہے، علم نہیں ہے، کوئی چیز ان کے پاس ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے صلیب پہ ان کو، حالانکہ لیکن ان کی جرت دیکھیں، ان کی کافرانہ رویہ کے دیکھیں کہ کتنے وہ جرت مند اور کتنے بغیرت تھے کہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو صلیب پہ چڑھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے، وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہے۔ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ بھی شک میں مبتلا ہے، ان کے پاس اس معاملہ میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک قومی سی صورت بنا کے یہ بات، انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، تو مَا قَتَلُوهُ یقیناً، انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس معاملہ کی اصل حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس میں جزم اور صراحت کے ساتھ یہ بات چیز بتائی گئی ہے کہ وہ صرف یہ ہے کہ حضرت مسیح کو قتل کرنے میں یہودی کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب رہا یہ سوال کہ اٹھا لینے کی کیفیت کیا تھی، تو اس کے متعلق کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی۔ قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کو جسم و روح کے ساتھ پورا زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر کہیں لے گیا، اور نہ یہی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر تبھی موت پائی، صرف ان کی روح اٹھائی گئی۔ اس لیے قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں سے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جا سکتی ہے اور نہ اسبات، لیکن قرآن کے انداز بیان پر غور کرنے سے یہ بات بالکل نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے کہ اٹھائے جانے کی نیت، کیفیت کا کچھ بھی ہو، بہرحال مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا معاملہ ضرور کیا ہے جو غیر معمولی نوعیت کا ہے، اور اس غیر معمولی پن کا اظہار تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کے جسم و روح سمیت اٹھائے جانے کا عقیدہ پہلے سے موجود تھا، اور ان اسباب میں سے تھا جن کی بنا پر ایک بہت بڑا گروہ الوہیت مسیح کا قائل ہوا، لیکن اس کے باوجود قرآن نے نہ صرف یہ کہ اس کی صاف صاف تردید نہیں کی، بلکہ بینی وہی رفع کا لفظ استعمال کیا، کسی چیز کو اوپر اٹھا لینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو، کیونکہ آگے اللہ نے اپنی قوت، اللہ زبردست اور طاقت والا ہے، اللہ زبردست
زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اس لیے اللہ کا اٹھائے لے جانا اس میں کوئی دوسری کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ان پر ایمان نہ لے آئے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، جو شام کی ایک مسجد ہے تو اس کے اوپر وہ مینار سے نیچے اتریں گے اور وہ آ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، پیغمبر نہیں ہوں گے دوبارہ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان سارے عیسائی جب وہ تشریف لائیں گے تو سارے عیسائی اس چیز کو مان لیں گے کہ واقعی مسیح علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اس دن ان دو معنی، ایک معنی وہ جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کی ہے، دوسرا یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں اور ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہوں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ مسیح کی طبی موت جب واقع ہوگی اس وقت جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب ان پر یعنی ان کی رسالت پر ایمان لا چکے ہوں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ تمام اہل کتاب مرنے سے پہلے عین قبل رسالت مسیح کی حقیقت ان کے اوپر منقش ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی اور وہ مسیح پر ایمان لے آئیں گے، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ایمان لانا مفید نہیں ہوتا۔ 20 منٹ ہو گئے؟ ہو گیا نہیں یوم القیامت یکون علیہم شہیدا وبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جسے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا، یہاں اللہ نے دوبارہ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے، ہر جو معاملہ کیا ہے اس پر آپ خداوند تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ پہلی جو گواہی جو معاملہ یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے مجھے سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے اوپر وہ سورہ مائدہ کے اندر اس کی پوری تفصیلات آئیں گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے تو لفظ ہے جملہ یہاں پھر اس پر اکتفا نہیں کرتے کہ خود اللہ کے راستے سے منحرف ہے، بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن چکے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو تحریک بھی اٹھتی ہے اکثر اس کے پیچھے یہودی دماغ ہوتا ہے۔ جتنے بھی نیک کام کرنے والے لوگ اس دنیا کے اندر نیک کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اس کی مخالفت کے لیے یہودی جو ہے ان کے پیچھے یہودی دماغ ہوتا ہے۔ اشتراکیت جو یہ سوشلزم ہے اس کی بنیاد بھی ایک یہودی فرائڈ جو ہے اس نے ڈالی تھی۔ اسی طرح ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہے یا اللہ کے اطاعت کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہودی جو ہیں ان کے پیچھے رکاوٹ بننے کے لیے ہر وقت کھڑے ہیں۔ اتنی ان کی نافرمانیاں ہیں، اور ان کے زمانے میں جو بھی نیک آدمی اٹھا ہے یا تو اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا یا اس کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح جہاں بھی نیکی کے کام کے لیے پورا مصر افغان المسلمون کی تاریخ پڑھ لیں، حسن البنا سے لے کے قطب شہید تک اور پھر مصطفیٰ مشہور تک اور اب مرسی تک، سب لوگوں کو انہوں نے اس لیے شہید کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اس قرآن کی حکومت اللہ کی حکومت کو چاہتے ہیں، اور ایسی ان کو سزائیں دی ہیں کہ وہ قابل بیان نہیں ہے۔ بیان کرنے والا خود بھی رونا شروع ہو جاتا ہے اور کانپنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دنیا کی سزا ایسی ہے تو اللہ کی سزا کیسی ہے۔ لیکن انہوں نے سزائیں قبول کی، اللہ کی اطاعت کے اندر انہوں نے نالشنی ان کے قدموں میں آئی، وہ سب ثابت قدمی کے اوپر جمے رہے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا سود کھاتے ہیں، وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ اور
لوگوں کے مال لوگوں کو سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، جس سے ان کو منع کیا گیا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ اب سارا جس طرح ساری دنیا اسلام جو ہے IMF کی غلام ہے، یہودیوں کی غلام ہے، انہوں نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ اپنا ٹی وی دیکھ لیں، اپنا ریڈیو دیکھ لیں، اشتہارات دیکھ لیں، عورتوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے، مردوں کو کپڑے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جی کوئی تفریق نہیں ہے، کبڈیاں کھلاتے ہیں، فٹ بال کھلاتے ہیں اور ہاکی کھلاتے ہیں، کرکٹ کھلاتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا کہ یہ عورت جو ہے اس کو پردے میں رہنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کوشش کریں کہ اس قرآن کے ساتھ جڑ کے اس کے علم کو، اور جو حلال ہے ان چیزوں کو کھائیں، جو حرام اللہ نے فرمائی ہیں ان سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ نے ان کے اوپر واقعی اموال الناس بالباطل، حرام طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔